نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة نمل کی آیت نمبر 32 تا آیت نمبر 35 گزشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ ہدہد پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک سبا کے لوگوں کے بارے میں اور ان کی ملکہ کے بارے میں بتایا، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ شرک میں مبتلا ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ کر دیا ہدہد کو کہ جا کر ملکہ تک پہنچا دے۔ چنانچہ ہدہد نے وہ خط لے جا کر ملکہ سبا تک پہنچایا۔ ملکہ سبا نے جب خط پڑھا تو خط پڑھنے کے بعد اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور ضروری سمجھا کہ ان سے مشورہ لیا جائے۔ چنانچہ تمام سرکردہ لوگوں کو دربار میں جمع کر کے ملکہ سبا کہنے لگی، قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اے سردارو، اے سربراہوردہ لوگو، میرے اس معاملہ میں مجھے مشورہ دو کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں اس معاملہ میں ذاتی طور پر کوئی فیصلہ کرنے کے حق میں نہیں ہوں جب تک کہ تم حاضر ہو کر مجھے مشورہ نہ دو۔ ملکہ کے پاس سارا اختیار تھا، وہ سلطنت کو چلانے والی تھی اور اس کے جتنے سردار تھے، جتنے درباری تھے، وہ اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنے والے تھے، مگر ایسے موقع پر ملکہ اپنے درباریوں کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظام حکومت کی باغ ڈور تو ملکہ سبا یعنی بلقیس کے ہاتھ میں تھی، مگر نظام ان کا شورائی تھا۔ پرانے زمانے میں زیادہ تر ملوکیت ہی چلا کرتی تھی، وہ بادشاہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، ان کی زبان سے جو لفظ نکلتا تھا وہی قانون کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس کے خلاف کسی کو بات کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ بادشاہ اس بات کا پابند نہیں ہوتا تھا کہ وہ فیصلہ کرنے کے لیے کسی وزیر، مشیر یا دانشور یا کسی عالم یا کسی سائنسدان کے مشورے کا پابند ہو۔ یہی وجہ تھی کہ جو لوگ برسر اقتدار ہوتے تھے وہ ہمیشہ غریب رعایا پر ظلم و ستم روا رکھتے تھے، اور انہیں موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ وہ اپنی آزادی کے لیے سوچ سکیں۔ آج کل دنیا میں زیادہ تر جمہوریت ہی چل رہی ہے، اور پھر خرابی یہ ہے کہ یہاں انسانوں کو گنا تو جاتا ہے مگر تولا نہیں جاتا، یعنی کوئی عالم ہو یا جاہل، ہنرمند ہو یا مزدور، سارے کے سارے ایک ہی پلڑے میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور پھر فیصلہ کثرت رائے سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس میں اہلیت ہے اور کس میں اہلیت نہیں پائی جاتی۔ جبکہ اسلام نے جو نظام پیش کیا وہ نظام حکومت شورائی نظام ہے، اور اس شورائی نظام میں جو حکمران ہوتا ہے وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا، بلکہ وہ ہر انتظامی معاملے میں اپنی شورا سے مشورہ لینے کا بھی پابند ہوتا ہے اور ان کے سامنے جواب دہ بھی ہوتا ہے۔
یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا پابند بنایا۔ سورۃ آل عمران میں ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ ایسا معاملہ جس کے متعلق وحی نہ آئی ہو تو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیا کریں، اور پھر جب باہمی مشاورت سے کسی نتیجے پر پہنچ جائیں تو پھر اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ کام کر گزریں۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشورہ لینا ضروری ہے تو پھر دوسرے لوگ کس شمار میں ہیں؟ کچھ معاملات ایسے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جہاں مشورہ کی ضرورت نہیں ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں بیان فرما دیا یا حل فرما دیا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے حل فرما دیا۔ مثال کے طور پر شراب، جوا، چوری، ڈکیتی، جھوٹ، غیبت، یہ معاملات ایسے ہیں کہ اس کے جواز یا اس کے عدم جواز کے لیے کسی کو مشورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کا فیصلہ تو خود اللہ رب العزت نے کر دیا ہے۔ تو اس لیے اس قسم کے معاملات میں اگر ساری دنیا بھی مل کر کسی حلال کو حرام کرنا چاہے یا کسی حرام کو حلال کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، یہاں پر مشاورت نہیں چل سکتی۔ اور اس طرح اگر کوئی چاہے کہ اس بات پر رائے شماری کر لی جائے، ووٹنگ کر لی جائے کہ نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں، روزہ ضروری ہے یا نہیں، تو ایسے معاملات طے شدہ ہیں، ان پر کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ان پر کوئی مشاورت ہو سکتی ہے۔ باقی امور میں مشورہ کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آپس میں مشورہ کر لیا کرو کہ اس میں نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے۔ جب بہت سے لوگ مل کر اپنی اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرتے ہیں تو پھر ان میں سے بہتر اور اچھی بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے مشورہ کیا وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا۔ تو ملکہ سبا نے جب اپنے عمائدین سے مشورہ طلب کیا، قالوا نحن اولو قوہ، تو وہ کہنے لگے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس لڑنے والے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس ہر قسم کے ہتھیار ہیں، اور ہمارے پاس ہر اس چیز کی کمی نہیں ہے جو جنگ میں ضرورت آ سکتی ہے، تو لہٰذا وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور ہم سخت جنگجو لوگ ہیں، ہم لڑائی سے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ آپ اشارہ تو کریں، ہم آپ کے ایک اشارے پر جنگ میں کود سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی جنگ کا فیصلہ کرنا تمہارے اختیار میں ہے، ہم تو صرف آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر اور تیار ہیں۔ اگر آپ جنگ کی بجائے صلح کرنا چاہیں اور کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیں تو ہم پھر بھی حاضر ہیں۔ تو ان لوگوں نے ملکہ سبا کے سامنے اپنی حیثیت کے مطابق رائے دی، مگر فیصلہ ملکہ پر ہی چھوڑ دیا کہ وہ خود ہی فیصلہ کریں۔ ملکہ کے جو خیالات تھے یہ آج سے صدیوں ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ اس زمانے میں اس ملکہ کے جو خیالات تھے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی دانش مند تھی۔ وہ کہنے لگی قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب فاتح بادشاہ کسی ملک میں فاتح ہو کر داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، وکذالک یفعلون، اور عام طور پر وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ملکہ سبا نے تجربے کی بات کی اور اس پر ساری دنیا گواہ ہے، کیونکہ ہزاروں سالوں سے انسانوں کا آپس میں جنگ و جدل سامنے آ رہا ہے، اور ہمیشہ یہی نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ جو قوم فاتح بن کر آتی ہے وہ مفتوح قوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی ہے۔ بادشاہ اپنے مد مقابل کسی کو کبھی برداشت نہیں کرتے۔ فرعون کے واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں کہ وہ ذرا ذرا سی بات پر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ نمرود کا بھی یہی طریقہ تھا، اور اس کے بعد کے زمانے میں چنگیز اور ہلاکو خان کے مظالم، تاریخ ان واقعات سے اور ان کے مظالم سے بھری پڑی ہے۔
اس کے بعد جب انگریز کی باری آئی تو اس نے بھی ظلم و ستم ڈھانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ تو ملکہ سبا کہنے لگی کہ جب بادشاہ فاتح بن کر کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں، کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کا امن خراب ہو جاتا ہے، وہاں پر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، عزت داروں کی عزتیں لٹ جاتی ہیں، چادر عصمت تار تار ہوتی ہے، خواتین کے سروں سے دوپٹے اترتے نظر آتے ہیں، جوانوں کی لاشیں تڑپتی نظر آتی ہیں، پورے شہر کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایک بادشاہ ہیں، اگر وہ ہم پہ حملہ آور ہو گئے تو پھر ہمارے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لہٰذا ان کے خط کا جواب کسی بہتر طریقے سے دینا چاہیے، فوراً اعلان جنگ نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمانے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ان کی طرف کچھ تحفے بھیجنے والی ہوں، فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، پس دیکھتی ہوں کہ میرے بھیجے ہوئے لوگ کیا جواب لاتے ہیں۔ ملکہ سبا کا مقصد یہ تھا کہ اگر سلیمان علیہ السلام بھی دوسرے بادشاہوں کی طرح بادشاہ ہیں تو پھر جب تحفے ان کے پاس پہنچیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے اور ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اور اگر وہ کوئی اچھے آدمی ہیں تو پھر اس کے ساتھ اچھے طریقے سے نپٹا جائے گا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ملکہ سبا نے تحفے میں 500 لونڈیاں، 500 غلام اور سونے کی 500 اینٹیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بطور تحفے کے ارسال کی۔ یہ سارا مال بحری راستے سے کشتیوں میں لاد کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا گیا، مگر اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اطلاع کر دی کہ ملکہ سبا ان کے لیے اس قسم کے تحفے بھیج رہی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں موجود جنات کو حکم دیا کہ 9 میل کی مسافت تک ایسی سڑک بنا دی جائے کہ جس کا فرش سونے کی اینٹوں کا ہو، اور پھر ایسی سڑک جس میں سونے کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اسی سڑک کے کنارے ایسے جانور کھڑے کر دیے جائیں جن کا بول و براز، ان کا پیشاب، ان کی لید وہ ان سونے کی اینٹوں پر پڑے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار کی بھی دوبارہ سے تزئین کی، وہاں پر مختلف عمائدین حکومت کے لیے سونے کی بنی ہوئی کرسیاں اور صوفے لگائے۔ انہوں نے حیرت انگیز طریقے سے شاہی دربار کو سجایا۔ مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ جب ملکہ سبا کا قافلہ تحفے لے کر جب وہاں قریب پہنچا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہم تو سونے کی صرف 500 اینٹیں لائے ہیں، جبکہ یہاں تو 9 میل لمبی سڑک ہی سونے کی اینٹوں سے بنائی گئی ہے۔ تو انہوں نے اپنے تحفے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں بالکل حقیر سمجھا، اور بعض حضرات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے شرم کے مارے اپنی سونے کی 500 اینٹیں جو ملکہ نے ان کو دی تھیں وہی راستے میں پھینک دیں کہ اتنا معمولی سا تحفہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں کیسے پیش کریں گے۔ پھر جب وہ شاہی دربار میں پہنچے تو وہاں کی تزئین و آرائش اور دربار کے انتظامات جب دیکھے تو وہ سکتے میں آ گئے کہ ہم تو تحفے لائے تھے، ہماری ملکہ کا تو خیال تھا کہ جب تحفے پہنچیں گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو مرغوب کر دیں گے، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ تو جب یہ شاہی قافلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا باوقار طریقے سے باعزت استقبال کیا اور ان کو بہترین جگہوں پر بٹھایا اور ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ اس کے بعد واقعے کا اگلا حصہ آگے آ رہا ہے، زندگی باقی تو اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔